بھی تو انگلیاں یا بغیر دیکھے ہی ممتاز قادری نے سر پیش کر دیا ہے، اگر کٹی بھی تو انگلیاں یا بغیر دیکھے ہی الدین نے سر پیش کر دیا، پیش کیے، پیش ہو رہے ہیں اور پیش ہوتے رہیں گے اے زلیخا، ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودی عالم تھے، اب فرماتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں بھی آپ کے روح انور کی زیارت کے لیے گیا، اور آپ فرماتے جب میں نے حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو دیکھتے بے ساختہ کہہ اٹھا، وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے، اور کلمہ پڑھ لیا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دیکھ۔ حضرت مولا علی فرماتے میں نے حضور کے روح انور کی زیارت کرنی شروع کر، اب فرماتے اقامت کہی گئی، حضور نبی علیہ السلام نے بنفس نفیس فجر کی امامت فرمائی اور 2 صورتیں پڑھی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا امام صاحب ایک ہی بڑی سورت شروع کر لیتے ہیں، کچھ پہلی رکعت بقیہ دوسری، فرماتے جدا جدا صورتیں پڑھی، نماز ختم ہو گئی، حضور نبی علیہ السلام نے روح انور پھر صحابہ کی جانب کیا اور اب جلوہ کر ہوگا کہ 2-3 دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آیا، محبوب علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی، فرماتے میں نے وہ کھجور کھا لی، ایسے جیسے کھجور ختم ہوئی آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے قربان جو آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ پھر بھی میٹھا تھا، کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی، کہتے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف چلا گیا، کہتے جب آن گیا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں مصلی پر اس طرح خواب میں محبوب علیہ السلام بیٹھے تھے نا، تو حقیقتاً حالت بیداری میں دیکھتا ہوں ویسے ہی حضرت عمر فاروق بیٹھے، وہی انداز، کہتے میں نے کہا یہ اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے اقامت کہی گئی، حضرت عمر فاروق نے بنفس نفیس فجر کی امامت فرمائی، کہتے آپ نے وہی 2 صورتیں پڑھی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی، کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں محبوب بیٹھے تھے، کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے بھی آ گیا، کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے حضرت عمر فاروق نے سب کو ایک ایک کھجور دی، فرماتے میں نے کھا لی، کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے جب کھجور کھا لی نا تو دل میں خیال کیا آیا، اے علی خواب میں تو حضور نبی علیہ السلام تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی، تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو کھجور لے لیتا، کہتے میں نے عرض کی امیر المومنین ایک اور کھجور دی، تو کہتے آگے جی حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اے علی اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا، اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی امیر المومنین یہ کیا رنگ، تو اب آگے سے فرمانے لگے علی علم شہر کا دروازہ تو ہے کہ میں تو بتا یہ کیا رنگ ہے، تو صوفیہ نے پھر اس پہ گفتگو کی ہے اور کہتے ہیں وہ رات تو ایک ہی تھی لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں حضور نے کتنے دیوانوں کی پیاس ہو جائی ہوگی، تو کوئی نہ یہ سمجھے کہ حضرت اب ایسی راتیں نہیں ساج سکتی ہیں، ساج سکتی ہیں، کوئی سجانے والا بھی تو ہے، کوئی سجانے والا، ہماری راتیں تو یوٹیوب کی نظر ہو گئی ہیں، ہماری راتیں تو کیبل کھا گئی ہیں، ہماری راتیں تو فیس بک کھا گئی، انسٹاگرام کھا گئی، نکلو ان کاموں میں سے اور ہر رات اپنے اپنے گھروں میں حضور کی محبت اور یاد کا ایک دیا روشن کرو، ضرورت ہے یار آج ہم سب میں حضور کے رنگ نظر آئے، تو میں آپ کو سچ کہوں گا جی کہنا سی یہی ڈے، میں یہ بڑوں کی بات نہیں، میں آپ کی اور اپنی کر رہا ہوں، کہنا سی سارے ڈے ہی مدینے چلے، لیکن آؤ یار اپنی گڈی روک کے دیکھیے اسی مدینے نہیں جے جان دے، اسی انڈیا جان دے، اب بھی مولوی صاحب گل تسی گل کی تو میں بھی ثابت کر دیتا ہوں کہ ہمارے چہرے انڈیا والے نہیں، کیا ہمارے بال انڈیا والے نہیں، کیا ہمارے لباس انڈیا والے نہیں، پھر ہم کس طرح کہہ رہے ہیں ہم مدینہ جا رہے ہیں، اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو اپنے کپڑے چیک کریں، مدینہ جانے والوں کے کپڑے تو اس طرح کے نہیں ہوتے، مدینہ جانے والوں کے چہرے تو اس طرح کے نہیں ہوتے، مدینہ طیبہ جانے والوں کے انداز تو اس طرح نہیں ہوتے، اور میں آپ سے کہوں گا اللہ کرے حضرت ہمارے اسٹیجوں کے رنگ بدلے، یہ خوش آمدیں بند ہو، یہ نوٹ دیکھ کے جو فتوے دیے جاتے ہیں یہ بند ہو اور امت کی خیر خواہی ہو، حضور فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جس کی مشابہت اختیار کرے گا تو انہی میں سے، تو سارے دیکھ لیتے ہیں ہم مدینے والے ہیں کہ ہم فرانس والے ہیں، دیکھو یار سارے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اس لیے یہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر نکلو اور آؤ کو عمل کی بات کریں،
آج ہمارے، میں جب اندر آ رہا تھا مجھے دیکھ کے دکھ ہو رہا تھا، یار یہ کیا ہوتا، وہ کیا گیا، کوئی اس طرح ہوتا ہے؟ آپ کو اس طرح مل جائے گا اللہ کے گھر کی بے ادبی کر کے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. مصباحی کتا کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی بڑی شان ہے کتا. آپ مصباحی کتے کو ملنے کے لیے اللہ کے گھر کی بے ادبی کرو گے؟ پتر تو پرے ہو کے کھلو رہا ہے، نہیں بھائی میں مصباحی صاحب کو ہاتھ لاؤں لی، مصباحی کتے کو ہاتھ لاؤں لی، اللہ کے گھر کی بے ادبی نہیں کرے. ہو سکتا اللہ تینوں جانے کی دے کے ٹورے گی. بدلو یار اپنے آپ کو، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ بحیثیت قوم بدلو. آؤ ترقیاں عروج تمہارا انتظار کر رہی ہیں، ترقیاں عروج تمہارا انتظار کر رہی ہیں. آؤ حضور کی عطاؤں کے دریا آج بھی ٹھاٹھے مار رہے ہیں. آؤ تو صحیح ڈبکی لگاتے ہیں حضور کی عطا کے دریا میں. خدا کا نام لو، بدلو. یہ چمچا گریاں بند کریں. یہ پاکستان کسی کا نہیں ہے، یہ پاکستان حضور کا ہے. کسی آئی کا، کسی پارٹی کا پاکستان نہیں ہے. جب پہلے بنایا تھا پاکستان حضور کے کہنے پہ محمد علی جناح نے بنایا تھا. پاکستان پیر جماعت علی شاہ نے بنایا تھا. پاکستان میر علی شاہ نے بنایا تھا. کسی کا پاکستان نہیں ہے، یہ حضور کا پاکستان. اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان ترقی کرے تو پھر حضرت یہ نظام بھی حضور کا لے کے آؤ. حضرت سب کا اپنا اپنا شعبہ ہے، حضرت کا اپنا شعبہ ہے، میرا اپنا. وہ اپنے شعبے میں ورک کر رہے ہیں، ہم اپنے شعبے میں. بابا جی والا جو کام ہے وہ ڈٹ ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، ڈٹ ہے. حکومت کو للکارنا اور یہ لاٹھیاں کھانا نہیں بابا جی کام سے. ہمارا تصوف صوفیزم ہمارا اپنا ایک شعبہ ہے. میں نے پیچھے للکارا نا اس کو مرزے کو، تو مجھے میرے سارے بزرگ فرمانے ہوئے نہیں یار تیری لین فکر اسی ہیں ہوں جڑی اپنی لین تھے تو اپنی لین تھے. ہر ایک کی اپنی، میں نے اپنی لین پہ رہ کے آپ کو دعوت اسلام دینی. آؤ یار آؤ خود سے ابتدا کریں. یہ جو آپ دھکے دے رہے تھے اور رستے جو چلے گا بابا نبی نے وہ چک ملے تو ہی سارے اتنے آ کے پھر اگے بیچارہ کو بابا جو بھی چک ملے. اس طرح لوگ لے کے جاؤ گے کیا ملے گا تمہیں سے؟ نہ بھائی جب لینا ہی تو پھر لے جاؤں. آپ مجھے بتاؤں حضور نبی علیہ السلام کا کیا انداز. یہ دو باتیں کر کے میں آپ سے بس اجازت چاہوں گا کہ منڈی بہاؤالدین نے بھی انتظار. اور میں آپ سب سے میں آپ ایک اور بھی آپ کو دعوت دے دوں، یہ اپنی مرضیاں نہ کرو، حضور کی مرضی کے مطابق چلو. یہ میلاد شریف آپ نے منایا، گزر گیا میلاد شریف، ٹھیک ہے. آپ نے گلیاں سجائیں، آپ نے بازار سجائے، آپ نے گھر سجائے، آپ نے محلے سجائے، ٹھیک ہے. یہ نبی علیہ السلام سے آپ کی محبت کا اظہار کا ایک انداز تھا. اب آپ نے میرے ایک سوال کا جواب دینا ہے. یہ جو آپ نے لڑیاں لگائیں، یہ جو آپ نے جھنڈیاں لگائیں، یہ کہاں سے آئیں گی؟ چائنا سے. یہ سب چائنا نے، یہ سارے پیسے ہم سے چائنا کما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. میلاد آیا، چائنا کی لڑیاں لگی، چائنا کی جھنڈیاں. میں کہتا ہوں یار کیسا میلاد ہے؟ چائنا کی لگ رہی ہیں، مدینے والی اتر رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ نہیں ہے. چائنا والی ہیں ملا ہوتے، مدینے والی ہیں ملا ہوتے. مزہ تب آنا ہے. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میرے مسلک کے علماء بیٹھے، اگر میں غلط بولوں آپ روک سکتے ہیں کہ آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں. یہ جتنی جھنڈیاں آپ نے لگائیں، جتنی لڑیاں آپ نے لگائیں، یہ جو جلوس آپ نے نکالے، یہ آپ کی خوشی ہے. یہ آپ کا نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانے کا انداز تھا. کسی نے کیک کاٹ کے منائی، کسی نے دیگ بانٹ کے منائی، کسی نے جناب حلوہ پوری کھلا کے، سب نے اپنے اپنے انداز میں. یہ سب کے اپنے اپنے انداز تھے. یہ ہم سب کی اپنی اپنی خواہش تھی. یہ تیری خواہش ہے اور یہ داڑھی شریف حضور کا حکم ہے. سبحان اللہ. آؤ یار اٹھو نکلو باہر. آج اپنے چہروں پر یہ مدینے کی لڑیاں لگا کے فرانس والوں کو بتائیں، ہو کتو ہمیں آج بھی حضور سے اتنا ہی پیار ہے. ہاں ان کو بتائیں جا کے، ہو کتو ہمیں آج بھی حضور سے اتنا ہی پیار ہے. دیکھو آج بھی ہم نے حضور کی سنت اپنے چہروں پہ سجا رکھی ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ کتو کو جو اور سانتے بچو کو جو ہمارے اندازوں میں سے محمدی رنگ جلتے. میں دو بار باہر گیا، دو بار. ذبح 15 کو بھی میں نے جانا تھا، ربیع الاول کو یو کے، لیکن میں نہیں جا سکا. اب ایک جو دکھ باہر جا کے میرے اندر اٹھا ہے وہ کافر. اور میں کہتا ہوں حضرت جی ہمارا بڑا گناہ گار بھی جو کلمہ گو ہے نا، یہ میری بات سن لینا، بڑے سلجھے انگریز سے بھی اچھا ہے. اس کی وجہ کیا؟ ٹھیک ہے وہ بڑا سلجھا ہوا ہے لیکن یہ بگڑا ہوا ہے. لیکن حضرت جی وہ کافر ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد. یہ میری بات یاد رکھنا. یہ اکثر بڑے لوگ یہاں باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے، بار صرف نہ کرو تو نہ چنگا ہو بھائی، جو مرضی ہوئے ساڈا بگڑیا نا مسلمان کو دینا
چنگا کیوں وہ کافر ہے وہ بت پرست ہے توحید پرست ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہاں لیکن دکھ ہوا وہاں جا کے وہاں کیا ہوا باہر کے ملک میں جہاں ہمیں عادت پڑ گئی نا امی بھی کہنا جا دودھ لے آئے تو میں موٹر سائیکل کے کمار کے دودھ لائیں وہاں لوگ پیدل چلتے ہیں وہاں پیدل چلنے اور فٹ پاتھ ہماری سڑکوں سے بھی بڑے ہیں اور بڑا زیادہ رش ہوتا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی سے ٹکرائیں نا ٹکرا جاتے ہیں میں نے وہاں کیا دیکھا کہ کسی نے ٹکرا گیا نا کسی گھوڑے نے اس نے کیا سوری سر سوری انہیں ادھر اینڈ سوری کرنا وہ کہ میں نے شرم آ ٹھیک ہے جی تو ساڑھے اتنے کسی نے بازی ہو کی اور دسدا نہیں آنا مجھے دکھ اس بات کا ہوا یار قرآن ہمارے پاس ہے مسلم ہمارے پاس ہے ترمذی ہمارے پاس ہے نسائی ہمارے پاس ہے لیکن یہ والا انداز ہمارے پاس کیوں نہیں ان کے پاس قرآن نہیں ہے ترمذی نہیں ہے مسلم نہیں ہے نسائی نہیں ہے لیکن یہ انداز کیسے آ گئے ان کے پاس ہمارا اخلاق کیوں اتنا بگڑ گیا جنہوں مرضی اخلاق کے لیے ہر بندہ تو اب آؤ 2-3 باتیں کر کے لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا یہ سننا حضرت جی میرا دل کرتا ہے ہمارے پاکستان میں یہ رنگ آئے اور جس دن یہ رنگ لاؤ گے اسی دن وہ عروج تمہارے قدم چومے گا اس دن جتنی دیر نہیں لاؤ گے جو رحم کرتا نہیں اس پر رحم کیا بھی دیا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے جو مرضی پہ کر دے رو تک کئی کام ہوں گے یہ دیکھو حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا وہ ایک بچی آ گئی جناب صدیق اکبر کی بارگاہ آپ خلیفہ بن چکے تھے بیعت ہو چکی تھی آپ کی امیر خلیفہ رسول تھے آپ آگے اس نے رونا شروع کر دیا آپ نے پوچھا کیوں رونے وہ کہتی حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے آپ نے آگے سے فرمایا اگر تیرے رونے کا سبب یہی ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل میں کیا ہوا یارے گا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے کر دیں حضور نبی علیہ السلام کے صحابی وہ کہتے ہیں کہ ایک وجہ اور بھی ہے آپ نے پوچھا وہ کیا وہ کہتی میں یتیم میری ماں میری ایک دادی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے ہماری بکری ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم غسل کرتے ہیں تو میری دادی تو اندھی ہے وہ دودھ نکال نہیں سکی پنجابی جو چونا کہتے ہیں چو نہیں سکتی میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نہیں چو ہوں گی تو چویا نہیں جاتا رونا اس لیے ڈیںگیاں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم نے موجود تھے اور روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے ہمیں مقدود چو کے کہاں گئی یہ انداز کہاں گئی یہ انداز کہاں گئی یہ انداز یہ تو لڑے ہیں بیگانیاں نال کی میں تو سکے پرانا لڑے میں تو اپنی بہن کو نہیں بولا تو میلاد بہن ہی منان ڈی تو میں بھی منان دیا تو میلاد نہیں منان دیا تو اپنی مرضی منان دیا تو اپنی مرضی اب سنو حضرت جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو پڑھے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے اب رو پڑے آپ نے فرمایا بیٹی نہ جب تک ابو بکر زندہ ہے تیری بکریوں کا دودھ آج کے بعد ابو بکر نکالنا بدلی کوئی برداشت پیدا کریے کوئی برداشت پیدا کریے کوئی صبر کوئی تحمل کوئی محبت اور دو لڑے پر آخلا کے آپ اس پوچھ لو وہ جاتی ہے ککھ بھی نل نہیں وجہ کیا صرف ہم حضور نبی علیہ السلام سے دور چلے گئے اعظم چشتی نے کمال لکھا تھا وہ کیا کہتے ہیں ہم نے آدھا کے مظالم کا گرہ چھوڑ دیا دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے یار بدلی ہے تو پھر میں دکھ سے بچوں سے کہا کرتا ہوں میں پائی گلیاں تسی لڑیاں نہ پاچھڑی اللہ تڑیاں لڑیاں قبول کرے وہ یار کول لڑیاں اپنی زبان تے نہیں لائی ہے کیوں گالا کٹ دی ہے کیوں جھوٹ بول دی ہے کیوں غیبت کر دی ہے کیوں چوریاں کھا دی یاو کو دو لڑیاں نے تری لائی ہم نے گلیاں سجا دی ہیں ساری کی ساری اور سجاؤ مگر تو یار کو حضور کی محبت کی کوئی کدی لڑی اپنے اندر بھی تو لگاؤ نہیں ہے
باہر لائٹ اندر اندھیرا. چلو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے ایک اور سنو. لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی رہتی تھی, وہ بھی نبینہ تھی, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کی ڈیوٹی خود پہ لے رکھی. روز جا کے جھاڑو دیتے, تازہ پانی بھر کے لاتے, آٹا گوندتے, روٹی پکاتے, سالن بناتے, اس کو کھلا کے پھر واپس آ جاتے. اور جب کہیں باہر جاتے تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے. حضرت عمر فاروق فرماتے آپ ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا, آپ چلے گئے. میں نے اس شخص سے کہا تو نہیں جائے گا, آج میں جاؤں گا. اور آپ فرماتے ارادہ یہ تھا کہ اس انداز سے خدمت کرنے کی اماں جی بھی کیا اٹھے کہ خدمت کی ہوئی ہے. آپ فرماتے جب وقت آیا نا میں چلا گیا آہستہ آواز میں السلام علیکم کا, تاکہ ابھی نہ پتہ چلے, بعد میں جب پوچھے گی تو خود ہی بتاؤں گا. آپ فرماتے میں نے جا کے جھاڑو دیا, تازہ پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, سالن بنایا, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, آ کے اماں جی کو بٹھایا اور ایک نوالا توڑ کے سالن میں ڈبو کے نا اماں جی کے اونٹوں کو لگایا. تو آگے سے اماں جی کہتی ہے کہ ابو بکر نہیں آئے, آج ابو بکر نہیں آئے. میں رہا ہوں, اس کے لیے تو مشہور ہے کہ یہ نہ پینا ہے, لیکن اس کو تو نظر آتا ہے. اور فرماتے میں نے پوچھا اماں تمہیں نظر آتا ہے؟ وہ کہتی آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں. اور فرماتے پھر میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ وہ کہتی ہے حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دان کوئی نہیں تھا. وہ کہتی جب حضرت ابو بکر آتی ہے تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتی ہے, جب نوالا نرم ہو جاتا ہے پھر میرے منہ میں ڈال دیتی ہے. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گیا جب ابو بکر نہیں آئے. آؤ کچھ بدلیے خود میں, شاید حضور ہم سے خفا منا کے آؤ یار بدلیے, آپ بدلی اٹھیے جلدی سارے, بدلیے خود میں اپنا اخلاق چمکے. ایسے پاکستان پتر کنی باری ویکھنے 73 سال ہو گئے ویکھنے. اٹھو یار خدا دا واسطہ اٹھو, اٹھو میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. حضرت جی جتنے نوجوان بچے بیٹھے پتر نمازی ہو کے سارے داڑیاں رکھو, سونی پوری داڑھی رکھو, انشاءاللہ ککھ بھی نہیں ہوتا ہے, اللہ دے فضل و کرم دے. اور یہ جو کنیکشن کمزور ہو رہا ہے نا حضور نبی علیہ السلام کی اس کو مضبوط کرو. حضور نبی علیہ السلام کو اپنا دکھ سنایا کرو. وہ کام پھنس دے نہ جاؤ کسی MP دے کول, حضور کو اپنا کام سناؤ. کر دن تو سمجھیو بہتری, نہ کرن سمجھیو ہے لیکن نہ ہو رہا جس چمچہ گیری سے باہر نکلی ہے. یہ پاکستان تب بھی کھڑا ہونا ہے, اس پاکستان نے تب بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے جب ہم انہی کے دربار میں رجوع کریں جن کا پاکستان ہے. اتنی دیر نہیں معاملہ ٹھیک ہوگا. اور چلو آخری بات اسی بات بھی کہو گے جی بس اس پہ اللہ میں آپ سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اس حوالے سے. حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا. سب سے پہلی ہماری خرابی تو یہ ہے, ہم پتہ ہے لوگوں کو کیا سناتے ہیں. میں گیا تھا, ٹھیک ہے بھائی DC جنگ لگ گئی, تو کون جانا, یہ پہلی خرابی ہماری ہے کہ مدینہ جا کے بھی خالی واپس. کیوں؟ وہ کہنا اچھا تم آیا تو آ جا پھر, لیکن جب تو ہے کہہ کے جائیں گے نا مینوں انہوں نے بلایا پھر تمہیں بنانا ہوں تو کی کہہ کے نہیں ہے لوگوں نے. اب میں چل رہا ہوں اسی ہر سال بھی اتنے ہوں, بڑا فضل ہے, ابھی ہر سال بھی اتنے. ٹھیک ہے بھائی ہوں نے تو روزہ کر ہر سال, لیکن جب تو ہے کہنا شروع کر چنا یار اور میں بڑا ہی کرنا وہ کیسے میرے کریم آقا نے مجھے ہر سال ہی بلا لیتے ہیں. یہاں ہونا نہ ہونا ہے, یہاں ہونا نہ ہونا ہے, نہ ہونا عین ہونا ہے. جسے ہو نہ ہو کچھ کھا کے درے جا نہ ہو, جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. پھلاں دا تو عطر بنا, پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا پھر تو کد دریا, دریا میں پھر تو ڈبکیاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا. یہ سارے میں کے رولے حضرت جی میں نے مروا دی ہے. اور میں ہر سال اتھے ہوں, میرا کیا کھا نہیں سے میرا دل کر دے میں کوٹ کے سوٹ دے. تو کون ہے بھائی ہر سال جانا,
ہاں کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے اپنے امام سے بھی، اور فرماتے ہیں آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، ہم نے تو یہ سنا ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو کون ہے بھائی جان؟ اللہ تو ایڈا ڈی سی چنگ لگ گیا۔ پریس میں کہتا ہوں یہ اس دفعہ نا اللہ نے بڑوں بڑوں کی گردن کے ذریعے توڑے ہیں۔ تم لوگوں نے سنانا پھر میں ہر سال آ کے داساں میں ہاں یہ روحانی لوگ کہتے ہیں ایسی اللہ نے پڑھے ہیں تو نہ ذریعے پر آ بھائی تم ہر ویلے تو جا کے گردانی جپی پھرنا ہی اسی اتنے ہی ہونے ہیں پکا بھی چلو ہے آئے بھی ٹر جانے کی دل کر دے ٹھیک ہے بھائی ایتھے عبد الرحمان جامی جنہوں دے رہے حضور بلا لو حضور بلا لو تو کہنا جی میں آپ سے باغی ہوتے ہیں کبھی نہیں بتا یہ کہنا من حضور نے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ حضرت شیخ ابو الخیر رکھتے کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے بلایا رب میں دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کہ ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن پورے ہو فرماتے نے کھان لی کپورا بھی اللہ یہ بھی عجائب بات میں سے مدینہ جا کے کھانے نہ دبتے وہ مدینہ تو وہ خطہ جس کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں غلام کسی شیخ کے دروازے پہ نہیں گئے تاکہ کسی مدینہ طیبہ کے امیر آدمی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جن کے نوکر تھے ان کی خدمت میں آ گئے اور آ کے عرض کیا کرتے ہیں محبوب 5 دن ہو گئے نہیں آپ کا پرونا ہمارے بھوکھا ہے کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا دربار مصطفیٰ میں رہی سر کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے سو گیا کہتے جب سویا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہو اور مجھے آ کے حضرت مولا علی نے جگہ آئے تو انہوں نے پرونا بڑھ کے جگان کے بھی مولا علی آئے یہ توڑ میں کا بولتے یہ توڑ جو تمہیں میں لگائی ہوتی ہے اور بان حضور کا نوکر تجھے خواب سے بھی مولا علی جگائیں گے کہتے حضرت مولا علی نے جگایا میں بیدار ہوا تو مولا فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے دیکھ حضور پر نفس نفیس تشریف لائے کہتے بہادر خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں دائیں جانب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ کتا بھوکا تھا صدیق اکبر اس کتے کو پھر کہا کرتا میں کتے تو پاؤں قرآن چ بھی نال غار چ بھی نال مزار میں چ بھی نال خواباں چ بھی نال تیرے پونکنے سے کیا وہ ساتھ ہی ہیں ہر جگہ کہتے بائیں جانب دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کہتے میں نے خواب میں حضور کی مبارک پیشانی کو چوما تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر ہمارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوک ہے یہ دیکھے روٹی کہتے محبوب نے اپنے دستے کرم سے روٹی بنائی پہلے پھر ہونا کی ہے سارے جھوٹے بوئے پنے بیٹھے اور حضور کے دروازے سے بیٹھنا پڑے جتنی دیر نہیں ہوگا اتنی دیر ہوگا کہتے حضور نے روٹی بنائی کہتے میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کے روٹی کھانی کہتے ایسی روٹی نہ پہلے کھائی نہ بعد میں کھائی آپ فرماتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی آنکھ کھل گئی ساری نہیں کھا سکتی آنکھ کھل گئی ساری نہیں کھا آج یہ بھی رہتی تھی کھانے میں آنکھ کھل گئی کھا نہیں ساری سکے لیکن فرماتے ہیں قربان جاؤں آنکھ تے کھول گئی لیکن جڑی ادھی خواب چ رہتی جاگ کے بھی ہاتھ وچ سی فرماتے جاگ تے گیا لیکن پھر بھی چلیا پھر انہوں نے عطاواں تے اس طرح دی عطاواں نے خواب چ بھی دے تے جاگدے بھی عطا ہی رہتی ٹھیک ہے حضور کل منگو چھڑ دو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بنا وہ تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا اسائے کلیم اجدہائے غضب تھا گروں کا سہارا اسائے محمد ہے واہ کیا جود و کرم میں شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اس شعر کو تحمیر پڑھا کرو تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا ہے ٹھیک ہے چل منگ حضور زور لگاؤ آج منظور ہوتے جاتے ہیں خوب بتائیے پھر انشاءاللہ کبھی موقع بنا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ علماء اہل سنت کی خیر فرمائے جماعت اہل سنت کا بول بالا کرے اور جس مقصد کے لیے ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا اللہ پاکستان کو رنگ عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ